کچھ قفس کی تیلیوں سے چل رہا ہے نور سا، کچھ فضا، کچھ حضرت پرواز کی باتیں کرے اور خاموشی بڑھتی چلی ہے، راز کی باتیں کرے، اپنے اللہ سے سرگوشی ہے نماز، اپنے اللہ کی خلوت ہے، تنہائی کے سب دن ہیں، تنہائی کی سب راتیں، اپنے نبی سے خلوت میں ملاقات ہے۔ یہ خلوت ہے، یہ معاشرہ نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، قوم نہیں ہے، سلطنت نہیں ہے، زمانہ نہیں ہے، یہاں پر اسامہ نہیں ہے، یہاں پر جارج بش نہیں ہے، یہاں پر جماعت اسلامی نہیں ہے، تبلیغی جماعت نہیں ہے، صوفیہ نہیں ہے، ان کی خانقاہیں نہیں ہیں، درس مدرسے نہیں ہیں، اللہ ہے، بندے کی روح ہے، خدا کا دربار ہے۔ خدا کے بندو، خدا کے دربار میں جا کے کھڑا ہونا ہے، اس بات کے تصور کے لیے کچھ 5-10 منٹ کے لیے یہ جو سب لفظ میں نے بولے ان سے چھٹی بھی لے لیں، بس میں ہوں اور میرا اللہ ہے، اللہ ہے اور میں ہوں، کچھ نہیں ہے۔ یہ کیفیت آنے سے پہلے بیداری میں بھی اور خواب میں بھی نبوت سے پہلے ایک معاملہ ہوا ہے۔ بہت سے معاملات ہیں، ایک دو بات کو سمجھنے کے لیے فجر شفان کا لفظ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ مجسم ہو کے وہ ہمارا شفیع اور سفارشی ہو کے روزہ اور قرآن شریف کا پڑھنا سننا آئے گا، کیا بات ہے، یہ وہ جو آئے گا، یہ تو یہاں نبوت سے پہلے بیداری میں ایک مرتبہ ایک وادی ہے، وہاں سعودی عرب میں وادی ازرق، وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی انہیں بھی نہیں معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ خاتم النبیین یہ ہیں، ابھی تو وحی نہیں آئی ہے، ابھی تو ظہور نبوت نہیں ہوا، ابھی تو اعلان نبوت نہیں ہوا، وادی ازرق سے گزرے، پوچھا کہ یہ ساتھیوں سے پوچھا یہ کون سی وادی ہے، لوگوں نے جواب دیا کہ اس کو وادی ازرق کہتے ہیں، اس کو وادی ازرق کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو گویا صاف دیکھ رہا ہوں، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، وہ گھاٹی سے اتر رہے اور لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، صاف سنائی دینا پڑ رہے، یہ گھاٹی سے موسیٰ علیہ السلام۔ بس میں آگے کیا کروں، خود اسی روز شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، یہ عشق کی آزمائشیں اور فضاؤں میں ہوئیں، پاؤں تلے زمین نہ تھی، سر پہ یہ آسمان نہ تھا۔ یہ روحانی حقائق ہیں، حقائق غیبیہ ہیں، ساری جو ہو، درس و تدریس ہو، واعظ ہو، تبلیغ ہو، کتاب ہو، ان اعمال ذرائع ہیں کہ ہماری روح یہ صلاحیت قوت پیدا کر لے کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں، گویا میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر ہرشا کی کوئی وادی ہے، ہرشا کی وادی میں سے گزرے، پوچھا کہ یہ کون سی وادی ہے، ساتھیوں نے کہا کہ یہ ہرشا کی وادی ہے، اب فرمایا کہ یہ تو گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ متی کے بیٹے یونس سرخ اونٹنی پر سوار، یہ سامنے کمبل کا جبہ پہنے میں ہیں، اونٹنی کی نکیل ہے، کھجور کی چھال کی نکیل ہے، اور کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ یہ ظہور نبوت پہلی وحی سے پہلے بیداری کے معاملات ہیں، پھر خواب ہے، سچے خواب ہیں، رؤیا صادقہ ہیں، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے جی۔ ان خوابوں میں بھی کچھ مانوی، یہ جو میں کوشش کر رہا ہوں فجر شفان کے لفظ کی وجہ سے کوشش کر رہا ہوں، روزہ قرآن مجسم ہو کے ایک سراپا، ایک شکل صورت ہستی وجود، یہ کیا، یہ معاملہ کیا ہے، یہ سمجھنے کے لیے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ حیات و کائنات، مادہ، جسم، دنیا، فاصلے، دوریاں، نزدیکیاں، یہ کچھ نہیں بھائی، زمان و مکان کے نئے معیار ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں، وہ صحابہ کا لفظ تو بعد میں ہوگا نا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، یا یہ تو نبوت کے بعد کا واقعہ ہوگا، بل ایک دن فرمان لگے کہ رات میں نے دیکھا کہ میں جنت میں موجود ہوں، سامنے ایک محل نظر آیا، اس محل کے اندر نظر گئی،
ایک خاتون محل کے اندر تھی، وہ بیٹھی وضو فرما رہی تھی۔ میں نے خاتون سے پوچھا یہ کن کا محل ہے؟ جواب ملا کہ یہ تو عمر فاروق کا محل ہے۔ پھر میرا جی چاہا، یہ دروازے سے پوچھا تھا، میرا جی چاہا کہ اندر جاؤں۔ پھر مجھے یہ خود فرما رہے ہیں ان کی موجودگی میں عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں، صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، حاضر خدمت، دربار نبوی آراستہ ہے۔ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنت دکھائی دی، جنت میں محل دیکھا، محل میں خاتون وضو فرما رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کن کا محل؟ وہ بولی کہ یہ عمر فاروق کا محل۔ میرا جی چاہا اندر جاؤں، لیکن اب لفظ ہیں حدیث میں ہیں، اور تو کوئی ذریعہ معلومات نہیں ہمارے پاس، حدیث میں ہے کہ مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی۔ پھر میں جانے سے رک گیا، عمر فاروق بیٹھے تھے، میرے گھر جو آپ کو یاد آئی، آپ مجھے رو پڑے کہ حضور میں آپ سے، یا رسول اللہ یہ غیرت کرتا تو میں آپ سے کرتا۔ اب عمر کو بھی زندہ ہے، ابھی تو حشر ہوگا، اس وقت کے بعد سے پھر جنت میں جائیں گے، پھر یہ منظر ہوگا۔ کس مستقبل بعید کی بات اب حال کی بات نظر آ رہی ہے۔ یہ بھی تو میراث نبوی ہے، یہ بات بھی تو، اس کو بھی تو کہیں سے حاصل کیا جائے گا۔ یہ حاصل کیے بغیر صاف کہتا ہوں نسل انسانی کو اسلام پہنچا رہے ہیں، یہ بھی تو اسلام ہے، لے تو لو پھر پہنچا لینا۔ میں کیلے کھلانے کے لیے نکلا ہوا ہوں، کیلے کی شکل دیکھی نہیں۔ میں صاف عرض کرتا ہوں، جس نے میرا سر پھوڑنا پھوڑ لے، جس نے مجھے قتل کرنا کر لے۔ مجاہدین کس بات کو دینے کے لیے جہاد کر رہے ہیں؟ درس و تدریس والے کس بات کو دینے کی درس و تدریس کر رہے ہیں؟ تصنیف و تعلیف والے کیا چیز ہے جو تصنیف و تعلیف میں سے اپنے کو یا کسی کو دے دیں گے؟ خود تو فاقہ کشی سے نکالا، کسی کو تو پھر کچھ کھلائے گا، خود پیراگ بن جا، ڈوبنے والا، ڈوبنے والوں کو چرانے کا مدعی کیوں ہے؟ اے اندھے تو کسی کی رہنمائی خضر طریقت بننے کا مدعی کیوں ہے؟ یہ حقائق غیبیہ جو حقائق ایمانیہ ہیں، یہ بھی کوئی حقائق ہے۔